السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پیاری سی نعت آپ نے سنی۔ ہر انسان کی، ہر مسلمان کی یہی خواہش ہے کہ کاش وہ دور نبی میں پیدا ہوا ہوتا۔ تو اس بات کو شاعر نے بہت ہی خوبصورت انداز میں ہماری دلوں کی آواز بن کے بتایا ہے کہ ہم ان لوگوں میں نہیں ہیں جنہوں نے دین کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے کوئی کام کیا۔ دین میں ان کا کچھ حصہ ہے۔ ربیع الاول کی مناسبت سے بہت پیاری یہ نعت لگی مجھے۔ جب ہم بات کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تو ان سے محبت ان کی سنت کی اتباع کے بغیر ممکن نہیں، یعنی ان سے عشق اگر جس کو ہم کہتے ہیں یا محبت، اس کا حقیقی معیار کیا ہے؟ اس کا حقیقی معیار ایمان ہے۔ یہ ایمان ہی ہے جو ہمیں اپنے پیارے پیغمبر، آخری پیغمبر، قیامت تک کے لیے جو اول اور آخر کے لیے پیغمبر ہے، جن پر ایمان لائے بغیر کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ ربیع الاول کی مناسبت سے مجھے ایک کتاب ملی، الرحیق المختوم، تو میرا دل چاہا کہ کیوں نہ ربیع الاول میں اس کا مطالعہ تو میں نے بہت بار کیا ہے، تو سوچا کہ اس پر کچھ ویڈیوز بنائی جائیں تاکہ یہ ہمارے لیے یا میرے لیے صدقہ جاریہ بنیں اور بہت سارے لوگوں کو جو سیرت سے ناواقف ہیں ان کو بھی یہ باتیں بتائی جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد، والدین اور باقی تمام لوگوں کے مقابلے میں مجھ سے زیادہ محبت نہ ہو۔ بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے۔ ایک صحابی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان و مال اور اہل عیال سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں۔ جب میں اپنے اہل عیال کے ساتھ ہوتا ہوں تو شوق زیارت سے بے قرار رہتا ہوں اور دوڑا دوڑا آتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار حاصل کر کے سکون حاصل کرتا ہوں، لیکن جب میں اپنی موت اور آپ کے دنیا کے سے جانے کو یاد کرتا ہوں تو سوچتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جنت میں انبیاء کرام کے ساتھ اعلیٰ ترین درجات میں ہوں گے۔ میں جنت میں گیا بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ سکوں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے محروم رہوں گا۔ تو یہ سوچ کے میں بے چین ہو جاتا ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ سورہ نساء کی آیت ہے کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے ایمان کیا۔ یہ نبیوں میں سے ہوں گے، یہ صدیقین سے ہوں گے، یہ شہداء میں سے ہوں گے، یہ صالح لوگوں میں سے ہوں گے۔ تو یہ سارے کتنے بہترین رفقا یعنی دوست ہیں۔ جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے
وہ ان لوگوں کے ساتھ ہی ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 ہے۔ یہ صحابی کے اظہار محبت کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی آیت نازل فرما کے اللہ تعالیٰ یہ واضح فرما رہے ہیں کہ اگر تمہاری محبت سچی ہے، تم اپنے نبی کی مستقل رفاقت چاہتے ہو، تو اس کا طریقہ صرف یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کرو۔ آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگیوں پر ایک نظر ڈالیے، غور کیجیے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق کیسے ادا کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا کوئی ایسا لمحہ نہیں تھا جس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو، اعمال کو غور سے سنا اور دیکھا نہ ہو اور پھر اس پر بعین ہی عمل نہ کیا ہو یا کوشش نہ کی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے سوتے، جاگتے، کھاتے، پیتے، اٹھتے، بیٹھتے، معانقہ کیسے کرتے، نماز روزہ کیسے ادا کرتے، گھریلو زندگی، ملکی ذمہ داریاں کیسے پوری فرماتے، یہ سب کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم غور سے دیکھتے، ایک ایک عمل کو غور سے دیکھتے۔ یہ ان کی فرما برداری کی بہترین مثال ہے، اور بہت ساری فرما برداریاں آپ کو سیرت کی کتابوں مل جائیں گی۔ قدم قدم پہ انہوں نے آپ سے محبت کا حق ادا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہماری زندگی میں سارے کے سارے معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت میں گزریں۔ آپ سے یہ عرض کر دوں، اتباع کہتے ہیں پیروی کرنے کو، یعنی کوئی کام کس طرح سے کرتا ہے ہم بھی جب اسی طرح کرتے ہیں تو یہ اتباع ہوتی ہے، پیروی ہوتی ہے، یعنی اس کام کے پیچھے آپ کی محبت ہوتی ہے۔ جیسے اگر عام زبان میں بات کی جائے کہ اگر آپ کے ماں باپ ان سے آپ محبت کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح سے وہ کرتے ہیں تو بچے بھی ویسا ہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ کیا ہو جاتی ہے، ایک طرح سے پیروی جو ان کی محبت کی دلیل ہے۔ تو ہمارے لیے بھی یہی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت کا دعویٰ ہے تو ان کی اتباع، پیروی اور اطاعت کی جائے اور محبت کی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں دیکھی جائیں، ان پر عمل کیا جائے، اور جو زبانی محبت کا اقرار کرتے ہیں اور عملی طور پہ قدم قدم پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نہیں چلتے، تو یہ ان کی محبت صرف زبانی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہم قرآن اور سنت کا مطالعہ کریں تو اتباع سنت کو ہرگز نظر انداز نہیں کریں، بلکہ نماز سے لے کر روزہ، زکوٰۃ، حج اور زندگی کے ہر موقع پہ اس محبت کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ صرف یہ نہیں کہ نماز کس طرح سے پڑھی جاتی ہے، حج کے ارکان کس طرح ہوتے ہیں،
بلکہ ان کا اٹھنا بیٹھنا، کروٹ بدلنا، کپڑے بدلنا، اونچائی پہ چڑھنا، نیچے اترنا، یہ سب وہ کس طرح سے کرتے تھے، پانی کس طرح سے پیتے تھے، یہ سارے اتباع سنت ہے۔ اور یہ ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ ہم اپنے محبوب سے کس قدر محبت کرتے ہیں۔ تو میں چاہتی ہوں کہ الرحیق المختوم کے ویڈیوز بناؤں اور تھوڑا سا وقت نکال کے آپ اس کو سنیں تو یقیناً بہت ساری چیزیں واضح بھی ہوں گی اور پتہ بھی چلے گا کہ انہوں نے کس قدر محنت سے دین ہم تک پہنچایا، کتنی تکلیفیں اٹھائیں، طائف میں اور دیگر غزوات میں ان پر کیا کیا نہ گزری، بعثت کے بعد ان پر کتنے ظلم، ان کے خاندان والوں پہ کس طرح سے ظلم ڈھائے گئے، لیکن انہوں نے صبر سے کام لیا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ الرحیق المختوم بہترین کتاب ہے۔ اگر موقع ملے تو آپ اس کو PDF کی صورت میں ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، کتابی شکل میں بھی آپ کو مل سکتی ہے، اور یہ دروس بھی آپ سنیے، بہت فائدہ ہوگا۔ اور پڑھتے پڑھتے آپ اس میں سنتے سنتے اتنے مگن ہو جائیں گے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جائیں گے، اور ہر پہلو کو ہم اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو لے کے ربیع الاول کو بہت دھوم دھام سے مناتے ہیں، لیکن سنت کی پیروی سے بہت دور ہیں۔ دعویٰ محبت کا ہوتا ہے لیکن اعمال بالکل اس کے الٹ ہوتے ہیں۔ تو آپ سے اجازت چاہوں گی، اور اس درس کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ الرحیق المختوم پورا کرنے کی، شروع کرنے کی اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اللہ استقامت دے، دین کی سمجھ دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔